ظہر کی نماز کے دوران خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں اور نمازیوں کی تعداد 59 ہو گئی۔ دھماکے میں امام مسجد اور ملیکہ پولیس کوارٹر میں رہنے والی خاتون بھی شہید ہوئی۔ 150 کے لگ بھگ افراد زخمی۔ دھماکے سے مسجد کی 2 منزلہ عمارت گر گئی۔ خیبر پختونخوا پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ بظاہر خودکش حملہ ہے۔ خودکش حملہ آور کی شناخت پر کام جاری ہے۔ مسجد کے ملبے تلے سے متعدد افراد کو نکال لیا گیا۔ اب بھی متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ بھاری مشینری سے ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک فوج کے ریسکیو دستے بھی دھماکے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق دھماکہ خیز مواد 10 کلو سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس شہداء میں 5 سب انسپکٹر، ایک ASI بھی شامل۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پشاور دھماکے پر IG خیبر پختونخوا سے باس پرس۔ وزیر اعظم نے سوال کیا کہ پولیس لائنز میں داخلے کا ایک ہی گیٹ ہے، حملہ آور کہاں سے آیا؟ IG معظم جان انصاری نے جواب دیا کہ انہیں کیا پتا حملہ آور کہاں سے آیا اور کیسے داخل ہو گیا۔ پولیس لائنز میں تو فیملی کوارٹرز بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ حملہ آور پہلے سے اندر ہی رہ رہا ہو۔ ابھی یہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا اور حملہ آور کیسے داخل ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پشاور دھماکے میں پولیس لائنز کے اندر سے سہولت کاری کی گئی۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے انکشاف کیا کہ حملہ آور 1-2 دن سے وہیں رہ رہا تھا۔ دہشت گرد پاکستان کے دفاع پر مامور اداروں پر حملے کر کے خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایسی مذموم کوششوں کو ریاست اور عوام کے اتحاد سے ناکام بنائیں گے۔ حملے میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پشاور دھماکے کے بعد وزیر اعظم کا دہشت گردوں کو 2 ٹوک پیغام۔ پولیس لائنز دھماکے کے بعد وزیر اعظم صورتحال کا جائزہ لینے پشاور پہنچے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر کے ہمراہ لیڈی ریڈنگ اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کے پشاور پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور کی جانب سے صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ IG پولیس خیبر پختونخوا نے دھماکے سے متعلق ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعظم کو پولیس لائنز میں خودکش حملے کی CCTV فوٹیج بھی دکھائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کالعدم TTP کو ہمارے ایک ہمسایہ دوست ملک میں محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں۔ وہ وہاں بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں آ کر بڑے آرام سے کارروائی کر ڈالتے ہیں۔ جب کبھی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہاں محفوظ نہیں ہیں تو سرحد پار چلے جاتے ہیں جہاں انہیں سیفٹی حاصل ہے۔ ہمیں افغان حکومت کے ساتھ بات کرنی ہوگی کیونکہ ان کا صرف ہم سے نہیں پوری دنیا سے وعدہ ہے کہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کالعدم TTP کی سیٹلمنٹ کی پالیسی غلط ثابت ہوئی۔ یہ سمجھنا بھی غلط تھا کہ وہ افغان طالبان سے الگ ہیں اور ہتھیار پھینک کر خود کو آئین اور قانون کے تابع کر دیں گے۔ اب اس کی مخالف پالیسی اپنائی جا رہی ہے جس میں کامیابی ہر قیمت پر ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے 2 اہم شہروں میں تخریب کاری کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے ساتھ جھڑپ میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، بارود اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا، جبکہ سوابی میں پولیس کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ حساس ادارے کے افسران کو شہید کرنے والا دہشت گرد انٹیلیجنس آپریشن میں ہلاک۔ کورم ایجنسی میں خفیہ اطلاعات پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ کارروائی کی۔ دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جو کچھ دیر بعد ہلاک ہو گیا۔ دہشت گرد عمر نیازی نے 3 جنوری کو ISI کے ڈائریکٹر نوید صادق اور انسپکٹر ناصر کو شہید کر کے فرار ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے اسے افغانستان فرار ہونے سے پہلے قابو کر لیا۔ شہید ڈائریکٹر ISI نوید کو پاکستان کے دوسرے بڑے سول ایوارڈ ستارہ شجاعت سے نوازا گیا تھا۔ بعد شہادت ڈائریکٹر نوید اور انسپکٹر ناصر کو ہلال شجاعت اور تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ عمران خان آصف علی زرداری پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا جھوٹا الزام لگانے پر 14 دن میں غیر مشروط معافی مانگیں۔ پیپلز پارٹی کا عمران خان کو الٹیمیٹم، معافی نہ مانگنے کی صورت میں شہرت کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین PTI کو 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان اب عدالت میں ثبوت پیش کریں یا اپنے جھوٹ پر صدر زرداری سے معافی مانگیں۔ الزام تراشی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عمران خان نے اپنے ویڈیو خطاب میں الزام لگایا تھا کہ آصف علی زرداری نے انہیں قتل کروانے کے لیے دہشت گرد تنظیم سے رابطہ کیا۔ راولپنڈی میں شیخ رشید احمد کے زیر استعمال لال حویلی سمیت 7 جائیدادوں کو سیل کر دیا گیا۔ متروکہ وقف املاک کے عملے نے پولیس اور FIA کی نفری کے ساتھ پہنچ کر دروازوں کو تالے لگا کر مہر لگا دی۔ حکام کے مطابق لال حویلی اور اس سے منسلکہ پراپرٹی کے 7 یونٹ سیل کیے گئے جن میں 4 دکانیں بھی شامل ہیں۔ 2 دکانوں پر شیخ رشید نے اپنا دفتر بنا رکھا تھا۔ شیخ رشید اور ان کے بھائی لال حویلی سمیت متروکہ وقف املاک کی 7 اراضیوں پر غیر قانونی قابض ہیں۔ کارروائی رکوانے کے لیے شیخ رشید کی درخواست بھی عدالت نے خارج کر دی ہے۔
لال حویلی کے اندر رہائشی حصے کو سیل نہیں کیا گیا۔ شیخ رشید نے واقعے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں درخواست دائر کر دی۔ شیخ رشید نے ایک تالا توڑ کر دکھایا۔ اطلاعات کے مطابق شیخ رشید نے لوگوں کے سامنے وہ تالا توڑا جس پر مہر نہیں لگی ہوئی تھی۔ شیخ رشید نے کہا کہ لال حویلی ہماری ملکیت نہیں تو مجھے چوک پر لٹکا دیا جائے۔ شیخ رشید کا آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام۔ اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ شیخ رشید کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا۔ ایس ایچ او تھانہ آبپارہ کا کہنا ہے کہ مزید کچھ وقت انتظار کریں گے، عدم پیشی پر کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ عمران خان نے اپنے اسپتال میں دہشت گردوں کو پناہ دے کر ان کا علاج کرایا۔ وزیر مملکت اور ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا الزام، کہا عمران خان کے دہشت گردوں کے حق میں بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ عمران خان نے آصف زرداری پر الزام تراشی کر کے دہشت گردوں سے مدد مانگی ہے، خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ عمران خان نے گھناؤنی سازش کے تحت پیپلز پارٹی کی قیادت کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان کی سازشی ذہنیت سے ملک کو خطرہ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے 2 کروڑ روپے اور 2 مخصوص کمپنیوں کو کام دینے کے لیے 10 کروڑ روپے رشوت وصول کی۔ پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے خلاف کیس کے شریک ملزم اور سابق ایکس سی این ہائی وے رانا اقبال کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد خان بھٹی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ترقیاتی کاموں میں زبردستی رشوت وصول کرایا کرتے تھے۔ ملزم رانا اقبال نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ خود بھی محمد خان بھٹی کو 10 لاکھ روپے رشوت دے کر ایکس سی این ایم این آر گجرات لگا تھا۔ پہلے 3 ماہ میں ہی محمد خان بھٹی کو 3 کروڑ روپے رشوت پہنچائی۔ پھالیا میں تقرری کے دوران محمد خان بھٹی کو 25 کروڑ روپے جمع کروائے۔ ایک بار مونس الہی کی موجودگی میں محمد خان بھٹی کو 50 کروڑ روپے رشوت دی۔ مونس الہی نے اس موقع پر 2 مخصوص کمپنیوں کو کام دینے کا حکم دیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس میں اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں فواد چودھری کو 3 بجے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ تاخیر سے پیشی پر جج کا پروسیکیوٹر پر اظہار برہمی۔ فواد چودھری نے عدالت کو بتایا کہ 6 دن میں وہ 2.5 گھنٹوں سے زیادہ نہیں سو پائے۔ انہیں سردی میں گاڑی کے پیچھے ڈالے میں بٹھایا گیا۔ جج کے پوچھنے پر فواد چودھری نے بتایا کہ آج ان کے منہ پر کپڑا نہیں ڈالا گیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ سیاسی انتقام میں نہیں پڑنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا جیسا سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی لاہور میں مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن آمد۔ مریم نواز کی علی زاہد، طلال چودھری، سعدیہ تیمور اور عظما کاردار سے ملاقات۔ مریم نواز کی زیر صدارت وومن ونگ سوشل میڈیا کو بہتر کرنے کے لیے بھی میٹنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ ہمارے سینئرز نے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان میں تعمیر اور ترقی کے معیار قائم کیے۔ خواتین نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی جیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یوتھ ونگ نے ہمیشہ پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا۔ آئندہ بھی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی ملے گی۔ پنجاب میں الیکشن تو 90 روز میں ہی ہونے ہیں، عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ کس نے دینی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کے الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اس قانون کی تشریح کی ضرورت ہے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے، الیکشن کس نے کرانے ہیں یہ عدالت ڈھونڈ لے گی۔ عدالت نے اسد عمر کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنائیں۔ کیس کی اگلی سماعت 3 فروری کو ہوگی۔ صدر مملکت عارف علوی کی پشاور دھماکے کی مذمت، کہا عبادت کے دوران خودکش حملہ کرنے والے اسلام، انسانیت اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پشاور خودکش حملے کی مذمت، کہا ضمنی اور عام انتخابات سے قبل دہشت گردی کے واقعات معنی خیز ہیں۔ پی ڈی ایم اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مقدس مقام اور عبادات کے دوران حملہ سفاکیت کی انتہا ہے۔ مریم نواز کا بھی اظہار مذمت، کہا دل بہت رنجیدہ ہے۔ چودھری شجاعت نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہوتا۔ عمران خان کی پشاور خودکش حملے کی مذمت، کہا دہشت گردی کے بڑھتے خطرے سے نمٹنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی انٹیلیجنس میں بہتری لائیں، پولیس کو مناسب انداز میں ضروری ساز و سامان سے لیس کریں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی میں 9 نئے ارکان شامل۔ سابق پاک سرزمین پارٹی سے 6 ارکان کو رابطہ کمیٹی کا رکن بنایا گیا۔ ان میں سید حفیظ الدین، حسن صابر، آسیہ اسحاق، آفاق جمال، صوفیہ سعید اور شمشاد صدیقی شامل ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے 3 ساتھی بھی رابطہ کمیٹی میں شامل۔ ان میں ڈاکٹر نگہت شکیل، کامران فاروقی اور وسیم حسین شامل ہیں۔ عمران خان کو 2 گولیاں کسی چیز سے ٹکرانے کے بعد لگیں، ایک مکمل گولی بھی عمران خان کو لگی۔ عمران خان کے جسم میں دھات کا ایک ٹکڑا بھی پیوست ہوا جو نکال لیا گیا۔ وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی مکمل فورنزک رپورٹ جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان پر حملے کے موقع سے
31 گولیاں یا ان کے خول ملے، 3 گولیوں کے ٹکڑے ایک کنٹینر پر لگے جو اسپیکر سے ملے، 4 گولیاں نوید کے پستول سے چلیں، موقع سے کلاشنکوف کی بھی 2 گولیاں ملی۔ ملزم سے ملنے والے ایک پستول کا بھی فورنزک ہوا جس سے ایک فائر ٹیسٹ کیا گیا۔ حملے میں زخمی احمد چٹھا اور عمران یوسف کو لگنے والی گولی کا بھی فورنزک کیا گیا۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں کاروبار کے دوران $1 6.90 مہنگا ہو کر $269.50 کا ہو گیا۔ 3 کاروباری دنوں میں انٹر بینک میں ڈالر $39.11 مہنگا ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $6 مہنگا ہو کر $275 پر پہنچ گیا۔ روس سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، امید ہے دوسرے ممالک مداخلت نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ماسکو میں روسی ہم منصب سے ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا افغانستان کے معاملے پر پاکستان اور روس مل کر کام کر رہے ہیں، توانائی کے شعبے میں تعاون میں بھی مثبت پیش رفت کی توقع ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا پشاور دھماکے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کہا پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ کوہاٹ کے تانڈا ڈیم میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں مزید 13 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ 6 بچوں کو ریسکیو کیا گیا تھا، اندھیرے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن روک دیا گیا۔ مدرسے کے معلم اور ملح سمیت مزید بچوں کو تلاش کے لیے آج پھر ریسکیو آپریشن کیا جائے گا۔ حادثے میں جاں بحق بچوں کی تدفین کر دی گئی۔ گزشتہ روز سیر کے لیے جانے والے بچوں کی کشتی تانڈا ڈیم میں ڈوب گئی تھی۔ کشتی میں 40 کے قریب لوگ سوار تھے۔ حادثہ کشتی میں زیادہ افراد بٹھانے کی وجہ سے پیش آیا۔ مری، ناران، کاغان، سوات، گلیات، استور اور مظفر آباد سمیت بالائی علاقوں میں برف باری۔ شدید برف باری کے باعث مری اور گرد و نواح میں بجلی بند۔ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شمالی بلوچستان میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا لیکن شہریوں کو شدید سردی کا سامنا ہے۔ اسکردو اور استور میں برف باری سے نظام زندگی متاثر، رابطہ سڑکیں بلاک۔ موسم کی خرابی کے باعث UAE کے صدر کا دورہ اسلام آباد ملتوی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کو آج اسلام آباد پہنچنا تھا۔ UAE کے 7 مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت طے تھی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کا دورہ ری شیڈیول ہوگا۔ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے DG حج کی تعیناتی میں صنفی امتیاز کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا وہ انٹرویو پینل میں شریک اعلیٰ ترین افسران کی رائے پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ الزامات سے پہلے خاتون نے تعیناتی کے لیے سیاسی طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ مبینہ آڈیو میں انٹرویو کے بعد کی غیر رسمی گفتگو کو کاٹ چھانٹ کر پیش کیا گیا۔ خاتون افسر نے عدالت سے رجوع کیا ہے، عدالتی فیصلہ قبول ہوگا۔ حج 2023 نزدیک ہے، معزز عدالت سے جلد فیصلہ کرنے کی استدعا ہے۔ میئر تو جماعت اسلامی کا ہی ہوگا۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اپنی بات پر قائم۔ کہا کوئی بھی جماعت اسلامی کا منتخب امیدوار خرید نہیں سکتا، اگر کسی کو خریدا گیا تو بھرپور طریقے سے ایکسپوز کریں گے۔ جماعت اسلامی کسی سے لڑنا نہیں چاہتی، جن UCs پر تحفظات ہیں اس کے لیے ٹرائبونل میں جائیں گے، جو سیٹیں ہم سے دھاندلی کے ذریعے لی گئی ہیں وہ واپس لے کر رہیں گے۔ معاشی ابتری کے مظاہر سڑکوں پر نظر آنا شروع ہو گئے۔ اسلام آباد میں نوکری سے نکالے گئے ملازمین نے نجی کمپنی کے دفتر پر حملہ کر دیا۔ سیکٹر G10 میں واقع نجی کمپنی کے برطرف ملازمین نے دفتر پر پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیے۔ مشتعل ملازمین کا کہنا ہے کہ کمپنی نے تنخواہیں اور نوٹس دیے بغیر نوکری سے نکالا ہے۔ پولیس نے حملے میں ملوث ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ روس کے صدر پیوٹن کے سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو میزائل حملے میں قتل کرنے کی دھمکی کا انکشاف۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بتایا کہ فروری 2022 میں پیوٹن نے یہ دھمکی انہیں اس وقت دی جب بورس نے انہیں کہا تھا کہ یوکرین پر روسی حملہ مکمل تباہی ہوگا، لندن یوکرین کی حمایت کرے گا۔ بورس کے مطابق پیوٹن نے کہا، بورس میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا لیکن میزائل سے اس میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ پاکستان ٹیم کی کوچنگ کے لیے مکی آرتھر سے PCB کے معاملات تقریباً طے پا گئے۔ مکی آرتھر ابھی کاؤنٹی ٹیم کی کوچنگ میں مصروفیت کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو دستیاب نہیں، ویڈیو لنک یا ورچوئل انداز میں ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ سابق کپتان شاہد خان افریدی نے آن لائن کوچنگ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ قومی ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچ ہی کیوں ضروری ہے، ملکی کوچ بھی پاکستان ٹیم کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ضلعی اور ریجنل جونیئر ٹیمز کے انتخاب کے لیے 8 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کامران اکمل کو جونیئر سلیکشن کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ جونیئر سلیکشن کمیٹی انڈر 13، انڈر 16 اور انڈر 19 پلیئرز کا انتخاب کرے گی۔ سہیل تنویر، عامر نذیر، فیصل اطہر، قیصر عباس، تیمور خان اور جنید خان بھی 8 رکنی PCB کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔
پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد میں ظہر کی نماز کے دوران خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں اور نمازیوں کی تعداد 59 ہو گئی۔ دھماکے میں امام مسجد اور ملیکہ پولیس کوارٹر میں رہنے والی خاتون بھی شہید ہوئی۔ 150 کے لگ بھگ افراد زخمی۔ دھماکے سے مسجد کی 2 منزلہ عمارت گر گئی۔ خیبر پختونخوا پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ بظاہر خودکش حملہ ہے۔ خودکش حملہ آور کی شناخت پر کام جاری ہے۔ مسجد کے ملبے تلے سے متعدد افراد کو نکال لیا گیا۔ اب بھی متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ بھاری مشینری سے ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک فوج کے ریسکیو دستے بھی دھماکے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق دھماکہ خیز مواد 10 کلو سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس شہداء میں 5 سب انسپکٹر، ایک ASI بھی شامل۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پشاور دھماکے پر IG خیبر پختونخوا سے باس پرس۔ وزیر اعظم نے سوال کیا کہ پولیس لائنز میں داخلے کا ایک ہی گیٹ ہے، حملہ آور کہاں سے آیا؟ IG معظم جان انصاری نے جواب دیا کہ انہیں کیا پتا حملہ آور کہاں سے آیا اور کیسے داخل ہو گیا۔ پولیس لائنز میں تو فیملی کوارٹرز بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ حملہ آور پہلے سے اندر ہی رہ رہا ہو۔ ابھی یہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ واقعہ کیسے پیش آیا اور حملہ آور کیسے داخل ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پشاور دھماکے میں پولیس لائنز کے اندر سے سہولت کاری کی گئی۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے انکشاف کیا کہ حملہ آور 1-2 دن سے وہیں رہ رہا تھا۔ دہشت گرد پاکستان کے دفاع پر مامور اداروں پر حملے کر کے خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایسی مذموم کوششوں کو ریاست اور عوام کے اتحاد سے ناکام بنائیں گے۔ حملے میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پشاور دھماکے کے بعد وزیر اعظم کا دہشت گردوں کو 2 ٹوک پیغام۔ پولیس لائنز دھماکے کے بعد وزیر اعظم صورتحال کا جائزہ لینے پشاور پہنچے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر کے ہمراہ لیڈی ریڈنگ اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کے پشاور پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور کی جانب سے صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ IG پولیس خیبر پختونخوا نے دھماکے سے متعلق ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعظم کو پولیس لائنز میں خودکش حملے کی CCTV فوٹیج بھی دکھائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کالعدم TTP کو ہمارے ایک ہمسایہ دوست ملک میں محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں۔ وہ وہاں بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں آ کر بڑے آرام سے کارروائی کر ڈالتے ہیں۔ جب کبھی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہاں محفوظ نہیں ہیں تو سرحد پار چلے جاتے ہیں جہاں انہیں سیفٹی حاصل ہے۔ ہمیں افغان حکومت کے ساتھ بات کرنی ہوگی کیونکہ ان کا صرف ہم سے نہیں پوری دنیا سے وعدہ ہے کہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کالعدم TTP کی سیٹلمنٹ کی پالیسی غلط ثابت ہوئی۔ یہ سمجھنا بھی غلط تھا کہ وہ افغان طالبان سے الگ ہیں اور ہتھیار پھینک کر خود کو آئین اور قانون کے تابع کر دیں گے۔ اب اس کی مخالف پالیسی اپنائی جا رہی ہے جس میں کامیابی ہر قیمت پر ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے 2 اہم شہروں میں تخریب کاری کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے ساتھ جھڑپ میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، بارود اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا، جبکہ سوابی میں پولیس کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ حساس ادارے کے افسران کو شہید کرنے والا دہشت گرد انٹیلیجنس آپریشن میں ہلاک۔ کورم ایجنسی میں خفیہ اطلاعات پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ کارروائی کی۔ دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جو کچھ دیر بعد ہلاک ہو گیا۔ دہشت گرد عمر نیازی نے 3 جنوری کو ISI کے ڈائریکٹر نوید صادق اور انسپکٹر ناصر کو شہید کر کے فرار ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے اسے افغانستان فرار ہونے سے پہلے قابو کر لیا۔ شہید ڈائریکٹر ISI نوید کو پاکستان کے دوسرے بڑے سول ایوارڈ ستارہ شجاعت سے نوازا گیا تھا۔ بعد شہادت ڈائریکٹر نوید اور انسپکٹر ناصر کو ہلال شجاعت اور تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ عمران خان آصف علی زرداری پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا جھوٹا الزام لگانے پر 14 دن میں غیر مشروط معافی مانگے۔ پیپلز پارٹی کا عمران خان کو الٹیمیٹم، معافی نہ مانگنے کی صورت میں شہرت کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین PTI کو 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان اب عدالت میں ثبوت پیش کریں یا اپنے جھوٹ پر صدر زرداری سے معافی مانگیں۔ الزام تراشی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عمران خان نے اپنے ویڈیو خطاب میں الزام لگایا تھا کہ آصف علی زرداری نے انہیں قتل کروانے کے لیے دہشت گرد تنظیم سے رابطہ کیا۔ راولپنڈی میں شیخ رشید احمد کے زیر استعمال لال حویلی سمیت 7 جائیدادوں کو سیل کر دیا گیا۔ متروکہ وقف املاک کے عملے نے پولیس اور FIA کی نفری کے ساتھ پہنچ کر دروازوں کو تالے لگا کر مہر لگا دی۔ حکام کے مطابق لال حویلی اور اس سے منسلکہ پراپرٹی کے 7 یونٹ سیل کیے گئے جن میں 4 دکانیں بھی شامل ہیں۔ 2 دکانوں پر شیخ رشید نے اپنا دفتر بنا رکھا تھا۔ شیخ رشید اور ان کے بھائی لال حویلی سمیت متروکہ وقف املاک کی 7 اراضیوں پر غیر قانونی قابض ہیں۔
کارروائی رکوانے کے لیے شیخ رشید کی درخواست بھی عدالت نے خارج کر دی ہے۔ لال حویلی کے اندر رہائشی حصے کو سیل نہیں کیا گیا۔ شیخ رشید نے واقعے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں درخواست دائر کر دی۔ شیخ رشید نے ایک تالا توڑ کر دکھایا۔ اطلاعات کے مطابق شیخ رشید نے لوگوں کے سامنے وہ تالا توڑا جس پر مہر نہیں لگی ہوئی تھی۔ شیخ رشید نے کہا کہ لال حویلی ہماری ملکیت نہیں تو مجھے چوک پر لٹکا دیا جائے۔ شیخ رشید کا آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام۔ اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ شیخ رشید کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا۔ ایس ایچ او تھانہ آپارہ کا کہنا ہے کہ مزید کچھ وقت انتظار کریں گے، عدم پیشی پر کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ عمران خان نے اپنے اسپتال میں دہشت گردوں کو پناہ دے کر ان کا علاج کرایا۔ وزیر مملکت اور ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا الزام، کہا عمران خان کے دہشت گردوں کے حق میں بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ عمران خان نے آصف زرداری پر الزام تراشی کر کے دہشت گردوں سے مدد مانگی ہے، خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ عمران خان نے گھناؤنی سازش کے تحت پیپلز پارٹی کی قیادت کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان کی سازشی ذہنیت سے ملک کو خطرہ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے 2 کروڑ روپے اور 2 مخصوص کمپنیوں کو کام دینے کے لیے 10 کروڑ روپے رشوت وصول کی۔ پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے خلاف کیس کے شریک ملزم اور سابق ایکسین ہائی وے رانا اقبال کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد خان بھٹی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ترقیاتی کاموں میں زبردستی رشوت وصول کرایا کرتے تھے۔ ملزم رانا اقبال نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ خود بھی محمد خان بھٹی کو 10 لاکھ روپے رشوت دے کر ایکسین M&R گجرات لگا تھا۔ پہلے 3 ماہ میں ہی محمد خان بھٹی کو 3 کروڑ روپے رشوت پہنچائی۔ پھالیا میں تقرری کے دوران محمد خان بھٹی کو 25 کروڑ روپے جمع کروائے۔ ایک بار مونس الہی کی موجودگی میں محمد خان بھٹی کو 50 کروڑ روپے رشوت دی۔ مونس الہی نے اس موقع پر 2 مخصوص کمپنیوں کو کام دینے کا حکم دیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس میں اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں فواد چودھری کو 3 بجے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ تاخیر سے پیشی پر جج کا پروسیکیوٹر پر اظہار برہمی۔ فواد چودھری نے عدالت کو بتایا کہ 6 دن میں وہ 2.5 گھنٹوں سے زیادہ نہیں سو پائے۔ انہیں سردی میں گاڑی کے پیچھے ڈالے میں بٹھایا گیا۔ جج کے پوچھنے پر فواد چودھری نے بتایا کہ آج ان کے منہ پر کپڑا نہیں ڈالا گیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ سیاسی انتقام میں نہیں پڑنا چاہیے، ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا جیسا سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی لاہور میں مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن آمد۔ مریم نواز کی علی زاہد، طلال چودھری، سعدیہ تیمور اور عظما کاردار سے ملاقات۔ مریم نواز کی زیر صدارت وومن ونگ سوشل میڈیا کو بہتر کرنے کے لیے بھی میٹنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ ہمارے سینئرز نے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان میں تعمیر اور ترقی کے معیار قائم کیے۔ خواتین نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی جیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یوتھ ونگ نے ہمیشہ پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا۔ آئندہ بھی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی ملے گی۔ پنجاب میں الیکشن تو 90 روز میں ہی ہونے ہیں، عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ کس نے دینی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کے الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اس قانون کی تشریح کی ضرورت ہے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے، الیکشن کس نے کرانے ہیں یہ عدالت ڈھونڈ لے گی۔ عدالت نے اسد عمر کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنائیں۔ کیس کی اگلی سماعت 3 فروری کو ہوگی۔ صدر مملکت عارف علوی کی پشاور دھماکے کی مذمت، کہا عبادت کے دوران خودکش حملہ کرنے والے اسلام، انسانیت اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پشاور خودکش حملے کی مذمت، کہا ضمنی اور عام انتخابات سے قبل دہشت گردی کے واقعات معنی خیز ہیں۔ پی ڈی ایم اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مقدس مقام اور عبادات کے دوران حملہ سفاکیت کی انتہا ہے۔ مریم نواز کا بھی اظہار مذمت، کہا دل بہت رنجیدہ ہے۔ چودھری شجاعت نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہوتا۔ عمران خان کی پشاور خودکش حملے کی مذمت، کہا دہشت گردی کے بڑھتے خطرے سے نمٹنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی انٹیلیجنس میں بہتری لائیں، پولیس کو مناسب انداز میں ضروری ساز و سامان سے لیس کریں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی میں 9 نئے ارکان شامل۔ سابق پاک سرزمین پارٹی سے 6 ارکان کو رابطہ کمیٹی کا رکن بنایا گیا۔ ان میں سید حفیظ الدین، حسن صابر، آسیہ اسحاق، آفاق جمال، صوفیہ سعید اور شمشاد صدیقی شامل ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے 3 ساتھی بھی رابطہ کمیٹی میں شامل۔ ان میں